سورہ زمر پارہ نمبر 23 آیہ کریمہ نمبر 3 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار صدق اللہ العظیم۔ الا سنو، للہ الدین الخالص، خالص اطاعت اللہ ہی کی کرو۔ والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جن نے بنا لیا، من دونہ اللہ کے سوا، اولیاء کارساز، ما نعبدہم وہ نہیں ان کی عبادت کرتے، الا مگر اس لیے لیقربونا کہ وہ ہمیں قریب کر دیں گے، الی اللہ زلفا اللہ کے بہت زیادہ ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحکم فیصلہ فرما دے گا، بینہم ان کے درمیان، فی میں ما اس ہم فی ہی جس میں یختلفون یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، من ہوا کاذب جو جھوٹا ہو، کفار اور ناشکرا ہو۔ اچھا، یہ آیہ کریمہ آپ نے کل بھی درس میں ترجمے کی حد تک پڑھ لی تھی، اور کل سے ہم نے اخلاص کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں دو آیات میں یکے بعد دیگرے فرمایا کہ عبادت میں اور اطاعت میں اخلاص پیدا کرو۔ کل بھی ہم نے اخلاص کے لغوی اصطلاحی معنی اور پھر اخلاص کی حدیث کی روشنی میں کچھ گفتگو کی تھی۔ آج پھر ہم اسی اخلاص کے عنوان کو شروع کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آیہ کریمہ دونوں ہیں، یہ اعمال میں اخلاص اور ریا سے براعت کی اصل ہیں کہ اعمال میں اخلاص ہونا چاہیے اور ریاکاری بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دونوں آیات اس میں اصل ہیں۔ اب دیکھیے علماء نے کیا کہا۔ علماء نے کہا جس شخص نے غسل کیا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، غسل اس پر سنت تھا، جمعہ کا غسل، اور نیت یہ نہیں کی کہ میں سنت غسل کرنے لگا ہوں، عیدین کا غسل ہے، یہ نہیں نیت کی میں سنت غسل کرنے لگا ہوں، کوئی بھی غسل کرنے لگا سنت یا فرض کی نیت نہیں کی، اور کی بھی ہے لیکن ساتھ یہ کہا اچھا کر لیتا ہوں، ایک تو سنت پر عمل ہو جائے گا، دوسرا جسم کو ٹھنڈک ملے گی۔ اچھا، روزہ رکھا، رمضان کے روزے تو فرض تھے، وہ میں نے رکھ لیے، اب شوال کے، ذی قعد کے، ذی الحجہ کے 10 دنوں کے، محرم الحرام کے، ربیع الاول شریف کے، دیگر ماہ مبارک کے روزے میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یار ثواب بھی ہوگا اور کچھ جسم ہلکا ہو جائے گا، جسم بڑھتا جا رہا ہے۔ وزن کے کم کرنے کی نیت بھی کر لی اور ثواب کی بھی۔ علماء فرماتے ہیں یہ اس کے اعمال دونوں رد گئے۔ کیوں؟ دونوں کے اندر اس نے دنیاوی فوائد کی نیت کر لی، اخلاص تو ختم ہو گیا، لہذا یہ دونوں اعمال اس کے رد ہو گئے۔ اسی طرح امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، رکوع میں گئے، 3 تسبیحات پڑھ لی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہہ لیا۔ اب پیچھے سے کسی کی پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی، ایسے لگا جیسے کوئی شخص جماعت میں شریک ہونا چاہتا ہے، اب اس کی خاطر اپنا رکوع لمبا کر لیا۔ علماء کہتے ہیں نماز گئی، صوفیہ کہتے ہیں نماز گئی۔ کیوں؟ اب اس کے بعد جو تسبیحاں پڑھے گا وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ اس بندے کے لیے۔ اب تو اس نے وہ تسبیحات اس لیے پڑھ رہا ہے کہ وہ بندہ شامل ہو جائے، اللہ کے لیے تو نہیں پڑھ رہا۔
حالانکہ نیت بہت اچھی ہے کہ بندہ شامل ہو جائے، بڑی خوبصورت نیت ہے کہ جماعت میں شامل ہو جائے، لیکن چونکہ نیت میں فطور یہ آ گیا کہ وہ بندہ شامل ہو جائے، اب اخلاص ختم ہو گیا، تو علماء کہتے ہیں نماز گئی، یہ نماز ریاکاری کی ہو گئی، اخلاص کی نہیں رہی۔ یہ بہت اخلاص کا معاملہ بڑا نازک ہے، اتنا نازک ہے کہ اگر ہم اس ترازو پر اپنے آپ کو تولنے لگے تو ہمیں تو ایسے لگے گا جیسے ہم تو خالی خول بیٹھے ہیں، ہمارے پلے میں کچھ ہے ہی نہیں ہے سرے سے۔ یہ اتنا نازک ترین مسئلہ ہے۔ حضرت سال بن عبداللہ التستاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں ریا کی 3 قسمیں ہیں، ریاکاری کی 3 قسمیں ہیں ریا کی۔ اب یہ ذرا غور سے سمجھ لینا تاکہ اخلاص آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ نمبر 1، اصل فعل غیر اللہ کے لیے کیا، اصل فعل غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے، اور نیت کیا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کر غیر اللہ کے لیے، کر غیر اللہ کے لیے ہے، اور نیت یہ ہے کہ لوگ سمجھیں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جھاڑو پکڑ لیا، اب نماز کا ٹائم ہے، لوگ مسجد میں آنے لگے، اب مسجد کا خطیب ہے، امام ہے، مؤذن ہے، اس نے جھاڑو دینا شروع کر لیا، لوگ سمجھیں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں صفائی، اور اصل کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں۔ غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے، اور نیت غیر اللہ کی ہے، اور سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ کہا یہ سرے سے نفاق ہے، یہ ہے ہی نفاق۔ ایسے شخص کو اپنے ایمان کی خبر کرنی چاہیے، اس کا ایمان نہیں ہے، وہ نفاق ہے۔ یہ ریا کی سب سے خطرناک قسم ہے۔ اب ریا کی دوسری قسم کیا ہے؟ ریا کی دوسری قسم یہ ہے کوئی نیک کام کرے، کوئی نیک کام کرے اور اس کے نیک کام کا پتہ لوگوں کو چل جائے، اور لوگوں کو پتہ چلنے پر اسے خوشی ہو کہ لوگوں کو پتہ چل گیا جی یہ کام میں نے کیا ہے، کام نیک کیا، لیکن لوگوں کو اس کام کا پتہ چل گیا، تو لوگوں کو پتہ چلا تو اسے خوشی پہنچی کہ لوگوں کو پتہ چل گیا یہ کام میں نے کیا ہے، تو یہ بھی نفاق ہے، یہ بھی ریاکاری ہے۔ نمبر 3، کوئی نیک کام کرے اخلاص کے ساتھ کیا، اخلاص کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے؟ اب اس کا کسی کھانے میں بھی نہیں یا لوگوں کو پتہ چلے، لیکن لوگوں کو پتہ چل گیا، لوگوں نے تعریف کی، تحسین کی، اور یہ تعریف اور تحسین پر خاموش رہا، تو یہ بھی ریاکاری ہے۔ تعریف پر اور تحسین پر خاموش رہا، حالانکہ نیت نہیں تھی، اخلاص سے کام کیا، پورے اخلاص سے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس عمل کا لوگوں کو پتہ چل گیا اور لوگوں نے تعریف اور تحسین کی اور یہ اس پر چپ رہا، خاموش رہا، تو یہ بھی ریاکاری ہے۔ وہ ایک شخص آیا، ایک اللہ کا ولی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اور وہ ولی کو سجدے میں مزہ آ رہا تھا، وہ لمبا سجدہ کر رہا تھا، کیونکہ اسے تسبیحات پڑھتے ہوئے لطف آ رہا تھا، وہ اخلاص میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ وہ اپنے رب کے قریب ترین جا رہا تھا سجدے میں، اس لیے سجدہ لمبا کر رہا تھا۔ اب وہ بندہ آ گیا ایک مسجد میں، اس نے کہا یہ بندہ بڑا نیک ہے جو اتنے لمبے سجدے کر رہا ہے۔ اب اس بندے کے خیال میں یہ چیزیں آئی، وہ بیٹھ کر دیکھنے لگا، یار یہ خوش بخت کو دیکھوں تو صحیح کہ یہ کون ہے جو اتنے لمبے سجدے کر رہا ہے۔ اب اس نے نماز مکمل کی، سلام پھیرا، اور یہ بندے نے شکل پہچان لی، اٹھ کر چل پڑا۔ وہ اللہ کا ولی اٹھا اور پیچھے گیا اور کہا بھائی ایک بات خیال رکھنا، میں لمبے سجدے اس لیے نہیں کر رہا میں بڑا نیک ہوں،
لمبے سجدے اس لیے کر رہا تھا میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میں بخشوا رہا تھا۔ اپنے آپ کو ریا سے یوں بچایا، کہا گناہ زیادہ تھے، گناہ اتنے زیادہ ہیں میرے کہ میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے لمبا سجدہ کر کے رب سے معافی مانگ رہا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے بہت سجدے میں لطف آ رہا تھا اس لیے میں سجدہ لمبا کر رہا، کہا نہیں میرے گناہ زیادہ تھے اس لیے میں نے لمبا سجدہ کیا۔ تو یہ ریا کی 3 قسمیں ہیں، ان سے بچنا یہی اخلاص ہے، اخلاص اسی کا نام ہے۔ اب اس کی اصل کیا ہے؟ جو یہ حضرت عبداللہ سعد بن عبداللہ التستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ریا کی 3 قسمیں بنائی، وہ فرماتے ہیں اس کی اصل ہے حدیث ابو ہریرہ۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آ کر مسائل پوچھ رہے تھے۔ جب لوگوں کا ہجوم ختم ہوا، سیدنا حضرت ابو ہریرہ تنہا ہوئے، تو اہل شام میں سے ایک شخص جس کا نام ہے ناتل، وہ حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے کوئی ایک ایسی حدیث سناؤ جو آپ نے ڈائریکٹ حضور کی زبان مبارک سے سنی ہو، وہ حدیث مجھے سناؤ، کوئی ایک سنا دو، لیکن حدیث وہ ہونی چاہیے کہ حضور بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں اور سرکار فرما رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، کوئی تیسرا نہیں ہے، مخل نہیں ہو رہا کوئی بھی، آپ نے سرکار سے ڈائریکٹ سنی۔ کہا سنو ناتل۔ محدثین نے کہا حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث شروع کرنے لگے، 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے، 3 مرتبہ حدیث بیان کرنے سے پہلے ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے، شروع کرنے لگے بے ہوش ہو گئے، پھر شروع کرنے لگے ہوش میں آئے، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر شروع کرنے لگے بے ہوش ہو گئے، 3 مرتبہ حدیث بیان کرنے سے پہلے ابو ہریرہ بے ہوش ہوئے۔ حدیث کیا ہے؟ کہا ناتل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ سنا بغیر کسی درمیان میں واسطے کے، ڈائریکٹ۔ سرکار نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کا حساب ہوگا وہ شہید ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اللہ اس کے سامنے وہ ساری نعمتیں رکھیں گے جو اللہ نے اس پر کی تھیں زندگی میں، وہ ساری نعمتیں اللہ اس کے سامنے رکھیں گے، فرمائیں گے یہ نعمتوں کو پہچانو، وہ کہے گا ہاں میں نے پہچان لی، یہ ساری نعمتیں وہ تھی جو اللہ تو نے مجھے دی تھی۔ اللہ فرمائے گا پھر بتا ان نعمتوں کا شکر ادا کیا کیا؟ بندہ کہے گا مولا اس سے بڑا شکر کیا ہو سکتا ہے، میں نے تو اپنی جان قربان کر دی، میں نے تو تیری راہ میں اپنی جان ہی سرے سے قربان کر دی، اس سے بڑا شکر اور کیا ہو سکتا ہے؟ انسان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز بھی کیا ہے؟ وہ اپنی جان ہی لڑا دی میں نے، اور کیا شکر ادا کرتا؟ اللہ فرمائے گا تو نے میرے لیے نہیں، تو نے یہ سوچ کر جان لڑائی تھی، لوگ بہادر کہیں، لوگ شہید کہیں، تیرے خاندان کا چرچا ہو، واہ واہ ہو، اور لوگ کہیں یہ شہیدوں کا خاندان ہے، آج ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، فرشتوں کو حکم ہوگا اسے اوندے منہ جہنم میں پھینک دو۔ دوسرا شخص جو لایا جائے گا وہ قرآن کا قاری ہوگا، اللہ اس کے سامنے ساری اپنی نعمتیں رکھیں گے جو زندگی میں اس پر کی تھی۔ اللہ فرمائیں گے پہچانتا ہے؟ جی پہچانتا ہوں۔ فرمایا سوچ لے، جی میں نے سوچ لیا، میں نے تجھے لحن داؤدی دیا، گلے میں سریلا پن رکھا، بانسری کمال کی دی، آواز میں وہ ترنم دیا، میں نے تجھے قرآن کا قاری بنایا، میں نے تیرے اوپر کتنے انعامات کیے، بتا کیا شکر ادا کیا؟ مولا اس سے بڑھ کر شکر کیا ہے؟ ساری زندگی قرآن کی تعلیم دیتا رہا، ساری زندگی قوم کو قرآن سکھاتا رہا، ساری زندگی محافل میں قرآن سنا کر سبحان اللہ عش عش کرواتا رہا۔ اللہ فرمائے گا جواب تو نے خود دے دیا، تو عش عش کے لیے ہی تو کرتا رہا سارا کچھ، واہ واہ کے لیے کرتا رہا نا، اور واہ واہ تو ہم نے کروا دی، آج ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، فرشتوں کو حکم ہوگا اسے اوندے منہ جہنم میں پھینک دو۔ تیسرا شخص جو لایا جائے گا وہ صاحب وسعت ہوگا، جس کو اللہ نے دنیا میں مال کثیر دیا ہوگا، آسودگی دی ہوگی، فکر
نہیں دیا ہوگا، معاشی فکر اسے کوئی نہیں ہوگا، آسودگی ہوگی، اللہ اس کے سامنے نعمتیں رکھیں گے۔ یہ مکان تیرا ہے نا، پہچان رہا ہے؟ یہ گاڑی تیری ہے نا، پہچان رہا ہے نا؟ یہ گھر کے اندر زیب و زینت کا سامان تیرا ہی ہے نا، پہچان رہا ہے نا؟ صحت و تندرستی تجھے دی گئی، اولاد دی گئی، مہنگے ترین لباسوں سے تجھے مزین کیا گیا، یہ ساری نعمتیں تیری ہیں نا؟ کہے گا ہاں میں پہچانتا ہوں، یہ ساری میری ہیں۔ اللہ پوچھے گا جو وسعت ہم نے تمہیں دی اس کا شکر کیا ادا کیا؟ اللہ ہر اس راہ میں مال خرچ کیا جس راہ میں مال خرچ کرنا تجھے پسند تھا، ہر جگہ میں نے وہاں مال خرچ کیا۔ کوئی صدقے والا آ گیا تو صدقہ دیا، کوئی زکوٰۃ والا آ گیا تو زکوٰۃ دی، کوئی خیرات مانگنے والا آ گیا تو خیرات دے دی، کوئی عزیز آ گیا تو حسن سلوک کر دیا، کوئی امام مسجد آ گیا تو اس کی ایز اے مقتدی خدمت کر دی، کوئی قاری آ گیا تو اس لیے کہ یہ قرآن کا قاری ہے خدمت کر دی۔ میں نے تو ہر اس راستے پر مال خرچ کیا کہ جس راستہ جو تجھے پسند ہے۔ اللہ فرمائے گا اس لیے نہیں، تو نے اس لیے خرچ کیا لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تیری عزت کریں، لوگ تیری واہ واہ کریں، لوگ تیرے سامنے آ کر کہیں کہ یہ بڑے اچھے انسان ہیں، شیخ صاحب، انصاری صاحب، ملک صاحب بڑے اچھے انسان ہیں، یہ بڑی مدد کرتے ہیں غریبوں کی، یہ کام ہم نے کروا دیا، آج ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، حکم ہوگا اسے اوندے منہ جہنم میں پھینک دو۔ یہ ہے ریا کی اصل۔ حضرت سعد بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں یہ ہے اصل کہ جس کی وجہ سے ابو ہریرہ بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، کہ ریا سے بچنا کتنا مشکل ہے اور اخلاص پیدا کرنا کتنا جانا وہ مشکل ترین کام ہے۔ پھر دیکھیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، سرکار نے فرمایا جب الحزن سے پناہ مانگو ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کی حضور جب الحزن کیا ہے؟ فرمایا یہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس سے ہر روز 100 مرتبہ جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ یہ جہنم کی وہ وادی ہے کہ جس سے جہنم بھی ہر روز 100 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اب جس سے جہنم پناہ مانگ رہی ہے وہ بتائیے کیا حال ہوگا؟ فرمایا ابو ہریرہ اس سے پناہ مانگو۔ میں نے عرض کی حضور اس میں کون بد نصیب جائیں گے؟ فرمایا ریاکار اس میں جائیں گے۔ فرمایا ریاکاروں کو اس بات